بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت میڈیا کے معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت، عافیت اور سکون عطا فرمائے۔ آپ کی تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے اور آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور عام سوال کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اور وہ ہے صلاۃ الحاجت کیا ہے، صلاۃ الحاجت کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہوتی ہے، کون سی سورت پڑھنی ہے، نماز کے بعد دعا کیسے مانگنی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ کیا صلاۃ الحاجت کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے۔ آج ہم ان تمام باتوں کو بہت آسان انداز میں سمجھیں گے، تاکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی جائز ضرورت، پریشانی، مشکل یا حاجت ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا صحیح طریقہ جان سکیں۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ اسلام میں بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ دنیا میں جب ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کسی صاحب حیثیت شخص کے پاس جاتے ہیں، کسی دوست سے مدد مانگتے ہیں، کسی رشتہ دار سے امید لگاتے ہیں، کسی ماہر سے مشورہ کرتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں، اور شریعت ہمیں دنیاوی اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کرتی۔ لیکن ایک مسلمان کا دل یہ یقین رکھتا ہے کہ اصل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اسباب صرف ذریعہ ہیں، دینے والا اللہ ہے، روکنے والا اللہ ہے، مشکل کو آسان کرنے والا اللہ ہے، اور حاجت پوری کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اسی لیے جب انسان کسی جائز حاجت میں پریشان ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، نماز پڑھے، دعا کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں مسلمان کا سہارا نماز اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت سے مراد ایسی نفل نماز ہے جو انسان اپنی کسی جائز حاجت اور ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ ادا کرے، اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ عام طور پر اس کے بارے میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ بعض احادیث میں حاجت کے لیے نماز اور دعا کا ذکر آیا ہے، تاہم ان روایات کی صحت اور درجے کے بارے میں محدثین کے درمیان کلام اور اختلاف موجود ہے۔ اس لیے یہ بات درست نہیں کہ ہم ہر روایت کو بلا تحقیق قطعی طور پر صحیح حدیث کہہ دیں۔ البتہ نفل نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور جائز حاجت کے لیے اس سے مدد مانگنا قرآن و سنت کے عمومی اصولوں سے بالکل ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نفل نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد اپنی جائز حاجت کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ ایک اچھی اور جائز عبادت ہے۔ البتہ کسی مخصوص طریقے، مخصوص تعداد یا مخصوص صورت کو لازماً سنت قرار دینے سے پہلے مستند دلیل دیکھنا ضروری ہے۔ اب آئیے بہت آسان انداز میں سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی جائز حاجت پیش آئے تو وہ کیا کرے۔ سب سے پہلے اپنی نیت درست کرے۔ حاجت ایسی ہونی چاہیے جو شریعت کے مطابق جائز ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص رزق میں آسانی چاہتا ہے، قرض کی ادائیگی چاہتا ہے، بیماری سے شفا چاہتا ہے، کسی جائز رشتے کی خواہش رکھتا ہے، امتحان یا کام میں کامیابی چاہتا ہے، گھر کے کسی جائز مسئلے کے حل کی دعا کرنا چاہتا ہے، کسی پریشانی سے نجات چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کوئی جائز بھلائی مانگنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی حاجت ہی حرام کام کے لیے ہو، مثلاً کسی پر ظلم کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کا گھر برباد کرنا، ناجائز تعلق حاصل کرنا یا کسی گناہ کے کام میں کامیابی مانگنا ہو تو ایسی حاجت کے لیے دعا نہیں کی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر اور حلال چیز مانگنی چاہیے۔ اب نماز کے طریقے کی طرف آئیے۔ صلاۃ الحاجت کے لیے عام طور پر 2 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے لیے وضو کریں، پاکیزہ لباس پہنیں، قبلہ رخ کھڑے ہوں اور دن میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنی جائز حاجت کے لیے نفل نماز پڑھنے کا ارادہ کریں۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص عربی جملہ زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص دل میں ارادہ کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد اپنی جائز حاجت کے لیے دعا کروں گا تو نیت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو صورت یا آیات آسانی سے یاد ہوں وہ پڑھیں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھ لیجئے کہ صلاۃ الحاجت کے لیے کوئی ایک مخصوص صورت ایسی ثابت نہیں جسے ہر شخص کے لیے لازماً پڑھنا ضروری قرار دیا جائے۔ بعض کتابوں میں مختلف صورتوں کے پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن ہر ذکر کو صحیح حدیث سے ثابت شدہ سنت سمجھ لینا درست نہیں۔ اس لیے آپ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہو۔ پھر معمول کے مطابق رکوع کریں، قومہ کریں، 2 سجدے کریں اور پہلی رکعت مکمل کریں۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی صورت یا آیات پڑھیں۔ پھر رکوع، قومہ اور سجدے کریں۔ آخر میں قعدے میں بیٹھ کر التحیات، درود شریف اور مسنون دعا پڑھیں اور سلام پھیر کر نماز مکمل کر لیں۔ اب اصل مقصد یعنی دعا کی طرف آئیے۔ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا کے لیے کوئی خاص زبان ضروری نہیں۔ اگر آپ عربی میں دعا کر سکتے ہیں تو عربی میں کریں۔ اگر اردو میں اپنے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتا ہے۔ آپ اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانی بیان کریں، اپنی کمزوری بیان کریں، اپنی حاجت بیان کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات سن رہا ہے۔ دعا کا سب سے خوبصورت انداز یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، اس کے بعد اپنے گناہوں پر استغفار کریں اور پھر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، اے اللہ، تو میرے حال کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو میری ضرورت کو جانتا ہے، تو میری پریشانی کو جانتا ہے۔ اے میرے رب، اگر میری یہ حاجت میرے دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے اپنے فضل سے میرے لیے آسان فرما، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو اسے مجھ سے دور فرما اور اس کے بدلے میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ فرما۔ یہ دعا کا بہت خوبصورت انداز ہے، کیونکہ انسان صرف اپنی خواہش پر اصرار نہیں کرتا بلکہ اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے۔ کبھی ہم کسی چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، اور کبھی ہم کسی چیز کو اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اس لیے دعا میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے۔ صلاۃ الحاجت کے سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نماز کو جادوئی عمل یا ایسا نسخہ نہ سمجھیں کہ 2 رکعت پڑھتے ہی ہر شخص کی ہر خواہش لازماً فوراً پوری ہو جائے گی۔ عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا ہے، لیکن دعا کی قبولیت کی صورت ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق ظاہر ہو یہ ضروری نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا فرماتا ہے جو بندہ مانگتا ہے، کبھی کسی نقصان کو دور فرما دیتا ہے، کبھی اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ فرماتا ہے۔ اس لیے اگر دعا کے بعد ہماری خواہش فوراً پوری نہ ہو تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں ہمیں بہت سے آداب سکھائے ہیں۔
دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنا چاہیے اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ مشکل میں بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے اور آسانی میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا۔ اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ صلاۃ الحاجت کس وقت پڑھی جائے؟ اس کے لیے کوئی ایک مخصوص وقت لازم نہیں کہ صرف اسی وقت پڑھنے سے نماز ہوگی۔ عام نفل نماز کی طرح ایسے اوقات سے بچنا چاہیے جن میں نفل نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، مثلا طلوع آفتاب کے وقت، عین زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت۔ اس کے علاوہ رات، دن اور دیگر مناسب اوقات میں نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ سکتے ہیں تو تہجد کے وقت دعا کرنا بھی بہت فضیلت والا عمل ہے، لیکن صلاۃ الحاجت کو تہجد کے ساتھ لازماً ایک ہی چیز سمجھنا درست نہیں۔ تہجد اپنی الگ نماز ہے اور حاجت کے لیے نفل نماز پڑھنا الگ معاملہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے سے پہلے لازماً کوئی خواب آئے یا کوئی خاص نشانی ظاہر ہو۔ بعض لوگ وظیفوں اور نمازوں کے بارے میں یہ تصور بنا لیتے ہیں کہ اگر میں نے اتنی مرتبہ پڑھا تو لازماً فلاں رنگ کا خواب آئے گا، فلاں دن کام ہوگا یا کوئی خاص نشانی ضرور ظاہر ہوگی۔ ایسی باتوں کو دین کا لازمی حصہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو اپنی حکمت کے مطابق قبول فرماتا ہے۔ اب آئیے دعا کے آداب پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو کوشش کریں کہ دل حاضر ہو۔ صرف زبان سے الفاظ دہراتے رہنا اور دل کہیں اور رکھنا دعا کی روح کو کمزور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اپنی طاقت، دولت، عہدے اور دنیاوی حیثیت پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کریں۔ دعا کرتے وقت اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں، مقروض لوگوں کے لیے دعا کریں، بے روزگاروں کے لیے دعا کریں اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو مشکلات میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت آسان فرمائے تو اپنی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، فرض نمازوں کی پابندی کریں، حلال رزق اختیار کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور کسی پر ظلم نہ کریں، کیونکہ صرف ایک خاص نماز پڑھ لینا اور باقی زندگی گناہوں میں گزار دینا درست رویہ نہیں۔ نماز انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی شخص پر قرض ہے تو وہ صلاۃ الحاجت یا نفل نماز کے ساتھ ساتھ قرض کی ادائیگی کے لیے عملی کوشش بھی کرے۔ اپنی آمدنی اور خرچ کا جائزہ لے، فضول خرچی سے بچے اور جائز ذریعہ اختیار کرے۔ اگر کسی کو بیماری ہے تو نماز اور دعا کے ساتھ علاج بھی کروائے۔ اگر کسی کو روزگار چاہیے تو دعا کے ساتھ حلال روزگار کی تلاش بھی کرے۔ اگر کسی کے گھر میں مسئلہ ہے تو دعا کے ساتھ حکمت، صبر اور اچھے اخلاق سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے۔ اسلام ہمیں دعا بھی سکھاتا ہے اور اسباب اختیار کرنا بھی۔ اب ایک نہایت اہم بات، صلاۃ الحاجت کو کسی مخصوص تعداد کے ساتھ ایسا لازم نہ سمجھیں کہ مثلا اتنی مرتبہ پڑھنا ہی ضروری ہے ورنہ حاجت پوری نہیں ہوگی۔ قرآن و سنت میں ایسی باتوں کے لیے واضح دلیل ضروری ہے۔ اسی طرح یہ کہنا بھی درست نہیں کہ فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھنے سے 100% فلاں کام ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے لیکن نتائج کی ضمانت اپنی طرف سے نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے لیکن وہ اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ ناظرین، ذرا سوچیں کہ جب دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ جب انسان کو کوئی سمجھنے والا نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی بات جانتا ہے۔ جب انسان رات کے اندھیرے میں تنہائی کے اندر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے
کہ اس کا رب اسے سن رہا ہے۔ یہی دعا کی اصل طاقت ہے۔ حاجت کے لیے نماز پڑھنے کا مقصد صرف اپنی خواہش حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے جھکنا بھی ہے۔ کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی حاجت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا کر دے، اسے صحیح راستہ دکھا دے، اس کے ایمان کو مضبوط کر دے اور اسے اپنے قریب کر لے۔ اس لیے اگر آپ آج کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، فرض نمازوں کی پابندی کیجیے، توبہ و استغفار کیجیے، نفل نماز پڑھیے، صلاۃ الحاجت کے طور پر 2 رکعت نفل ادا کر کے دعا کیجیے اور پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھروسہ رکھیے۔ اگر حاجت پوری ہونے میں دیر ہو تو بھی دعا نہ چھوڑیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی ایسے وقت میں راستہ کھول رہا ہو جس کا آپ کو ابھی علم نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہو سکتا ہے آپ کی دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ ہو رہا ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ آخر میں آئیے ایک مرتبہ پھر پورا طریقہ مختصر طور پر سمجھ لیتے ہیں۔ وضو کریں، پاکیزہ جگہ پر قبلہ رخ کھڑے ہوں، دل میں 2 رکعت نفل نماز کا ارادہ کریں، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں، رکوع اور سجدے کریں، دوسری رکعت اسی طرح مکمل کریں، قعدے میں التحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیریں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور اپنی جائز حاجت کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں یہ بھی کہیں کہ اے اللہ، میری یہ حاجت اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اسے اپنے فضل سے پورا فرما، اس کے راستے آسان فرما اور اس میں برکت عطا فرما، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو مجھے اس سے بچا لے اور میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کے لیے حلال روزگار کے دروازے کھول فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کسی حاجت یا پریشانی میں مبتلا ہیں تو مایوس نہ ہوں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دعا کو نہ چھوڑیں اور جائز اسباب اختیار کرتے رہیں۔ یاد رکھیں، مسلمان کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ ممکن ہے آپ کے حالات ابھی مشکل ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جو چیز ہمیں ناممکن نظر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسان ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ادب، صبر اور یقین ضروری ہے۔ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع کر دیجیے اور پھر دیکھیے کہ دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے اور ہمیں اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو اسے اپنے عزیزوں اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو کسی جائز پریشانی میں مبتلا ہیں، لیکن دین کی بات آگے پہنچاتے ہوئے ہمیشہ مستند بات کو ہی آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔